السلام علیکم ناظرین، پاکستان فرسٹ کی اسپورٹس سیریز میں خوش آمدید۔ ناظرین، کرکٹ ایک بہت مقبول کھیل ہے جس میں بیٹسمین اپنے بلے اور بالر اپنی عمدہ گیند بازی سے اپنے فینس کا دل جیتتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بیٹسمین اور بالر ہوتے ہیں جو اپنی عمدہ کارکردگی سے اپنی بہت ہی کم عمر میں اپنا نام پوری دنیا میں روشن کر دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسا ہی بالر کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس نے بہت ہی کم عمر میں پوری دنیا میں اپنا نام روشن کیا اور پاکستان کا سر بلند کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی فاسٹ بولر محمد عامر کے بارے میں۔ محمد عامر 13 اپریل 1992 کو گجر خان پنجاب میں پیدا ہوئے۔ محمد عامر ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن کرکٹ کے جنون نے انہیں بہت ہی کم عمر میں کرکٹ کے عروج پر پہنچا دیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں محمد عامر کے ابتدائی کرکٹ آغاز کے بارے میں۔ محمد عامر نے اپنے کرکٹ کیریئر کا آغاز 2008 میں کیا اور جولائی 2009 میں سری لنکا میں 17 سال کی عمر میں پہلی بار ون ڈے انٹرنیشنل میں ڈیبیو کیا۔ انہوں نے 2009 کا ICC ورلڈ T20 کے دوران اپنا پہلا بین الاقوامی میچ کھیلا اور قومی ٹیم کو ٹورنامنٹ جتوانے میں اہم مدد فراہم کی۔ 29 اگست 2010 کو انہیں اسپاٹ فکسنگ کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور انہیں جان بوجھ کر 2 نو بال کرانے پر 5 سال کی پابندی عائد کی۔ عامر نے اپنے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ذریعے دیے گئے فیصلے پر قصوروار ہونے پر اعتراف کیا اور عوام سے معافی بھی مانگی۔ 29 جنوری 2015 کو اعلان کیا گیا کہ عامر پر 2 ستمبر 2015 سے پابندی ختم کی جائے گی اور انہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں جلدی واپسی کی اجازت دے دی جائے گی۔ محمد عامر نے BPL T20 2015 کھیلنے کے لیے چٹاگانگ وائکنگز کے ساتھ دستخط کیے۔ اس کے بعد وہ 2016 میں اپنے نیوزی لینڈ کے دورے پر پاکستان کھیلنے کے لیے واپس آ گئے۔ محمد عامر نے ستمبر 2016 میں برطانوی شہری نرجس خان سے شادی کی اور ان کی 2 بیٹیاں بھی ہیں، منسا عامر اور زویا عامر۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں محمد عامر کے انڈر 19 کیریئر کے بارے میں۔ محمد عامر کو پہلے سابق پاکستانی فاسٹ بولر وسیم اکرم نے 2007 میں فاسٹ بولنگ کیمپ میں فاسٹ بولر کے طور پر منتخب کیا۔ اس کے بعد 15 سالہ عامر پاکستان انڈر 19 ٹیم کے ساتھ انگلینڈ کے دورے پر گئے اور انہوں نے 16.37 کی اوسط سے 8 وکٹیں حاصل کی۔ 2008 میں انہوں نے سری لنکا اور انگلینڈ کے خلاف لگاتار میچوں میں 4 وکٹیں حاصل کی۔ سری لنکا میں کھیلے جانے والے اس ٹورنامنٹ میں انہوں نے ایک بار پھر اپنی رفتار اور سوئنگ بولنگ میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3 میچوں میں 11.22 کی اوسط سے 9 وکٹیں حاصل کی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں محمد عامر کے بین الاقوامی کیریئر کے بارے میں۔ محمد عامر نے 2009 کے ICC ورلڈ T20 کے گروپ مرحلے میں انگلینڈ کے خلاف انٹرنیشنل ڈیبیو کیا۔ انہوں نے صرف اپنی دوسری ہی گیند پر روی بوپارا کی وکٹ حاصل کی اور اپنے پہلے بین الاقوامی اوور میں صرف 1 رنز کے عوض 1 وکٹ حاصل کی۔ محمد عامر نے اپنے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں سری لنکا کے خلاف 3 وکٹیں حاصل کی اور 23 رنز بھی بنائے۔ ان کے 2009 کے T20 ورلڈ کپ کے کامیاب ٹورنامنٹ کے بعد عامر کو سری لنکا میں سیریز کے لیے ٹیسٹ ٹیم میں منتخب کیا گیا۔ ان کا انتخاب سہیل تنویر اور عمر گل جیسے قابل ذکر اور تجربے کار فاسٹ بولر کے ساتھ کیا گیا۔ انہوں نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کا آغاز میچ میں 6 وکٹیں لے کر کیا، جس میں دونوں اننگز میں سری لنکن کپتان کمار سنگاکارا کی وکٹ کے ساتھ ساتھ دوسری اننگز میں سری لنکن بلے باز مہیلا جے وردھنے کی وکٹ بھی شامل تھی، تاہم انہیں اگلے 2 ٹیسٹ میچوں میں کوئی وکٹ نہیں مل سکی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں 2009 کے ورلڈ T20 چیمپئن شپ کے بارے میں۔ محمد عامر نے 2009 کے ICC ورلڈ T20 ٹورنامنٹ میں فائنل سمیت 7 کھیلوں میں سے 6 میں اپنے ابتدائی اوورز میں 1 وکٹ حاصل کی۔ وہ شارٹ بال کو استعمال کرنے میں خاص طور پر صلاحیت رکھتے تھے اور ان کے اسکیٹ باؤنسر بلے بازوں کے لیے بہت مشکل ثابت ہوتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اکثر کیچ کے لیے گیند کو گرا دیتے تھے۔ محمد عامر مسلسل 145 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بڑھتے رہے اور انہوں نے سری لنکا کے خلاف 2009 کے ICC ورلڈ T20 فائنل میں اپنی تیز رفتار ڈیلیوری 152 کلومیٹر فی گھنٹہ پر کی۔ ان کا سب سے اہم لمحہ سری لنکا کے خلاف سن 2009 کے T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں افتتاحی اوور میں انہوں نے تیزی کے ساتھ بولنگ کی اور ٹورنامنٹ کے ٹاپ اسکورر تلکرنتے دلچاند کو لگاتار مختصر ترسیل کے ساتھ 5ویں ڈیلیوری پر آؤٹ کیا اور اوور میڈن کے ساتھ ختم کیا۔
2010 کے ورلڈ کپ کے ابتدائی مراحل میں محمد عامر نے آسٹریلیا کے خلاف ایک اوور میں 5 وکٹیں حاصل کی، جن میں سے 3 وکٹیں انہوں نے حاصل کی اور 2 رن آؤٹ ہوئے۔ اس طرح T20 میں ایک بولرز نے ایک اوور میں 5 وکٹیں حاصل کی اور یہ عالمی ریکارڈ محمد عامر کے نام ہوا، جس نے ایک اوور میں 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ نومبر 2009 کو انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف 73 رنز بنائے، جو ون ڈے تاریخ میں 10ویں نمبر کے بلے باز کا ریکارڈ تھا، جب تک کہ اسے روی رامپال نے 2011 میں اپنے نام نہ کیا۔ محمد عامر نے اس اننگز میں اپنے بیٹنگ کے ساتھی سعید اجمل کے ساتھ پاکستان کے تعاقب میں 103 رنز کا اضافہ کیا۔ بھلے ہی پاکستان یہ میچ صرف 7 رن سے ہار گیا، لیکن یہ اننگز لوگوں کے دل میں جگہ کر گئی۔ 19 اگست 2015 کو محمد عامر کو 2 ستمبر 2015 سے ہر طرح کی کرکٹ کھیلنے کے لیے مکمل طور پر آزاد کر دیا گیا۔ 15 جنوری 2016 کو انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف T20 میچ میں انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کی۔ فروری 2016 میں محمد عامر نے کراچی کنگز کی طرف سے کھیلتے ہوئے پاکستان سپر لیگ میں پہلی ہیٹ ٹرک حاصل کی۔ محمد عامر نے سرفراز احمد کے ساتھ مل کر ICC چیمپئنز ٹرافی کی تاریخ میں سب سے زیادہ 8ویں وکٹ کی شراکت کا ریکارڈ قائم کیا، جو 75 رنز ہے۔ محمد عامر نے ہندوستانی کرکٹر وراٹ کوہلی کو دنیا کا بہترین بلے باز قرار دیا ہے، اور کوہلی نے بھی ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہیں سب سے زیادہ خطرناک بولنگ محمد عامر کی لگتی ہے اور انہوں نے کبھی بھی اتنی مشکل بولنگ کو نہیں کھیلا۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، 2017 کی ICC چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں محمد عامر نے کس طرح انڈیا کے ٹاپ آرڈرز کو پویلین کی راہ دکھائی۔ محمد عامر نے سب سے پہلے ICC بیٹنگ رینکنگ کے 3 نمبر پر موجود روہت شرما کو LBW کیا۔ اس کے بعد وراٹ کوہلی کا ایک کیچ ڈراپ ہونے کے باوجود محمد عامر نے ہمت نہیں ہاری اور ایک بہت ہی زبردست اسپیل کرا کر وراٹ کوہلی کو پوری طرح ان بیلنس کر دیا، جس پر شاداب خان نے ایک بہت ہی عمدہ کیچ لے کر وراٹ کوہلی کو پویلین کی راہ دکھائی۔ اس کے بعد محمد عامر نے شیکھر دھون کو بھی پویلین کی راہ دکھائی، اور یوں صرف 33 رنز پر انڈیا کے ٹاپ آرڈرز کو محمد عامر نے آؤٹ کلاس کر دیا، اور یہ میچ دنیا کرکٹ کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ محمد عامر کے بھائی کا کہنا تھا کہ وہ یہی چاہتے تھے۔ اسی شہر میں اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل کے بعد وہ اپنی غلطیوں کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے اور فائنل میں کچھ ایسا ہی کیا جس سے ان کے اہل خانہ کو راحت ملی۔ محمد عامر نے جولائی 2019 میں ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ انہوں نے اپنا ٹیسٹ کیریئر 119 وکٹ لے کر ختم کیا۔ 2009 میں انہوں نے اپنی پہلی شروعات کے بعد سے کل 36 ٹیسٹ میچز کھیلے۔ اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ سے بدسلوکی کا الزام لگاتے ہوئے محمد عامر نے 17 دسمبر 2020 کو اعلان کیا کہ وہ اب انٹرنیشنل کرکٹ میں سلیکشن کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے انتظامیہ کے ذریعے ذہنی اذیت کو اپنے فیصلے کی وجہ قرار دیا تھا، لیکن اس کے بعد 14 جون 2021 کو انہوں نے بتایا کہ وہ قومی ٹیم میں واپسی کے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ محمد عامر کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں واپس لیتا ہے یا نہیں۔ جی ناظرین، اختتام سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں محمد عامر کے ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 بالنگ فگرز کے بارے میں۔ محمد عامر نے 36 ٹیسٹ میچز کھیلے، جن میں 119 وکٹس حاصل کی، اور ان کا ٹیسٹ میں بیسٹ فگر ہے 44 رنز دے کر 6 وکٹیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں محمد عامر کے ODI کیریئر کے بارے میں۔ محمد عامر نے 61 ون ڈے میچز کھیلے، جن میں 81 وکٹس حاصل کی، اور ان کا ون ڈے میں بیسٹ بالنگ فگر ہے 30 رنز دے کر 5 وکٹیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں محمد عامر کے T20 کیریئر کے بارے میں۔ محمد عامر نے 50 T20 میچز کھیلے، جن میں 59 وکٹس حاصل کی، اور ان کا T20 میں بیسٹ بالنگ فگر ہے 13 رنز دے کر 4 وکٹیں۔
تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسپورٹس ڈاکیومنٹریز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں پاکستان فرسٹ، سب سے پہلے پاکستان۔